بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا للناس اجمعین والصلاة والسلام علی رسولہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلا آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین معزز سامعین و حاضرین، محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد نصر اللہ زیدت شرفہ، دیگر سامعین و حاضرین، ماہانہ درس قرآن جس میں ہم سبھی حضرات کو شرکت کی سعادت و توفیق نصیب ہو رہی ہے، دعا فرمائیں اللہ پاک سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آپ کے سامنے چند لمحات کی گفتگو کرنی ہے، اس گفتگو کو دو حصوں پر ہم تقسیم کریں گے۔ گفتگو کا پہلا حصہ یار غار مصطفیٰ، رمز شناس مصطفیٰ، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اولیت کے حوالہ سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کریں گے، اور گفتگو کے دوسرے حصے میں کوئی اصلاحی اور ہمارے جو قبر و آخرت میں کام آنے والے اعمال ہیں اس پر مختصراً روشنی ڈالی جائے گی۔ آپ انتہائی توجہ کے ساتھ آپ گفتگو سننا، کوئی شعر و شاعری یا طرز و ترنم تو ہوگا نہیں، لیکن سادے انداز میں سمجھنے اور سمجھانے کی ایک یہ نشست ہے، تو جتنا آپ توجہ سے بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ محترم سامعین و حاضرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اولیت کہ ہر میدان میں صدیق اکبر تمام صحابہ سے سب سے نمبر اول نظر آتے ہیں۔ جو بھی معاملہ ہے، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں اگر کوئی افضل ترین شخصیت ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس امت نے سب سے بڑا کوئی عاشق ہے، عاشق اکبر، وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اگر اس امت میں سب سے بڑا سخی ہے تو وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس امت کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا عابد، سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ باقاعدہ یہ بات محض عقیدت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے گواہیاں موجود ہیں، حضرات صحابہ کرام کی گواہیاں، خود تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کی گواہیاں۔ مثلا عبادت کے لحاظ سے آقا دو جہاں کے بعد اس امت میں سب سے بڑا کوئی عبادت گزار ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اس کی گواہی سنیے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 14ویں چاند کی رات تھی، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کے آرام فرمائے،
امی عائشہ الصدیقہ نے آسمان پہ چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، چاند کے دائیں بائیں ان گنت ستاروں کو دیکھا، تو دل میں سوچا کہ آسمان کی جس طرح بے شمار ستارے ہیں، تو کیا اس امت میں کوئی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں؟ آپ نے یہ جو ذہن میں سوچا، پھر اس کو سوال کا روپ دے کے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، هل يكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء؟ یا حضرت یہ آسمان کے ستاروں کے برابر کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں ہوں؟ آقا دو جہاں نے فوراً فرمایا، نعم عمر، ہاں آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں میرے فاروق اعظم کی ہیں۔ اب یہاں ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو کہتے ہیں آقا دو جہاں کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ آقا دو جہاں سے امی عائشہ الصدیقہ نے پوچھا، یا حضرت آسمان کے ستاروں جتنی کسی کے نیکیاں؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ مجھے کیا پتا آسمان کے ستارے کتنے ہیں، پھر اب سے لے کے قیامت تک نیک لوگ آئیں گے، مجھے کیا خبر کہ ان کی کتنی نیکیاں ہوں گی؟ تو آقا دو جہاں نے فوراً فرمانا کہ آسمان کے ستاروں جتنی میرے فاروق کی نیکیاں ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا دو جہاں کو پتہ ہے کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں۔ آقا دو جہاں کے یہ بھی علم میں ہے کہ آغاز سے اختتام تک کتنے لوگ آئیں گے، ان کے نیکیوں کا کیا کیا درجہ ہوگا۔ تبھی تو آپ نے فوری طور پہ فرمایا، ہاں آسمان کے ستاروں جتنی اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو فاروق اعظم کی ذات ہے۔ اب امی عائشہ الصدیقہ دل میں یہ یقین بٹھائے بیٹھی تھی کہ یقیناً آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں اگر کسی کی ہو سکتی ہیں تو وہ میرے ابو بکر صدیق ہیں۔ تو عرض کی، فَإِنَّ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، یا حضرت میرے ابا جان ابو بکر صدیق کی نیکیاں کدھر گئی؟ وہ ہر میدان میں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ غار حرا میں سام سے ڈسنے کی باری آئے تو ابو بکر صدیق سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ اسلام لانے کا موقع ہو، ابو بکر صدیق سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ جان مال کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرنی ہو تو میرے ابا ابو بکر سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ تو میرے ابا جان کی نیکیاں کہاں گئی؟ آقا دو جہاں نے فرمایا، انما جمیع حسنات عمر کا حسنۃ واحدہ من حسنات ابی بکر۔ فرمایا عائشہ دل چھوٹا نہ کر، فاروق اعظم کی زندگی بھر کی نیکیاں ایک طرف، تیرے ابا کی ایک نیکی کا بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ سیدنا فاروق اعظم اس امت کے ایسے عظیم الشان شخص ہیں۔ آقا نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میری امت میں اگر میرے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ جب عمر بن خطاب جیسا عظیم الشان شخص، اتنا بڑا عبادت گزار، ان کی عبادت سے، ان کی نیکیوں سے بھی سیدنا صدیق اکبر کی نیکیاں زیادہ ہیں، تو سوچئے صدیق اکبر کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا۔ محترم سامعین و حاضرین، اگر سخاوت کی بات کی جائے، اس امت کے اندر سب سے بڑا سخی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اس بات کی گواہی سنیے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے ایک دن اعلان فرمایا کہ لشکر اسلام کی روانگی ہے، کفار کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے۔ حسب حاجت ہر بندہ اپنی کچھ
مال و دولت کی خیرات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جب آقا نے یہ اعلان کیا تو میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا الیوم اسبق ابا بکر سبقتہ، آج میرے پاس بہت زیادہ مال پڑا ہے، میں زیادہ سے زیادہ مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے آج ابو بکر صدیق سے بازی لے جاؤں گا۔ آپ کے الفاظ سنی، الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ یوما، اگر میں کسی دن ابو بکر صدیق سے کسی معاملے میں سبقت لے سکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال آقا دو جہاں کی بارگاہ میں پیش کر کے ابو بکر صدیق سے جیت جاؤں گا۔ حضرت فاروق اعظم یہی سوچ کر گھر جاتے ہیں، اپنے سارے مال اسباب کو دو ڈھیروں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ڈھیر اور ایک مال کا حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا اور دوسرا حصہ اٹھایا، یعنی گھر کا آدھا مال آقا دو جہاں کی بارگاہ میں ڈھیر کر دیا۔ آقا دو جہاں نے جب فاروق اعظم کا یہ سامان دیکھا تو آقا نے فرمایا ما ابقیت لاہلی، اے فاروق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آگے سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں نصفہ، یا حضرت آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ کچھ دیر گزری وَعَطَا أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، سیدنا فاروق اعظم کے بعد سیدنا صدیق اکبر آئے، وہ کیا لائے؟ راوی کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں جو کچھ تھا سب کا سب سیدنا صدیق اکبر نے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کو کسی نے دیکھا کہ سارا سامان تو آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا، لیکن اب بھی گھر کی دیوان پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ابو بکر اب کیا رہ گیا ہے جس کو ڈھونڈ رہے ہو، تلاش کر رہے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں ادھر دیوار پر ایک سوئی رہ گئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ آقا دو جہاں ابو بکر صدیق سے مال مانگے۔ ابو بکر کی یہ محبت گوارا نہیں کرتی کہ سب کچھ آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے، سوئی تک بھی میرے گھر میں رہ جائے۔ ابو بکر یہ برداشت نہیں کرتا، میں وہ سوئی بھی ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ آقا کی بارگاہ میں وہ بھی پیش کر دی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے تن کا لباس بھی اتارا، بوری اور ٹانٹ کا لباس پہنا، اور بوری اور ٹانٹ میں کانٹوں کے آپ نے بٹن لگائے، وہ پہن کے سارا سامان آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آقا دو جہاں نے پوچھا ما بقیت یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آگے سے آپ فرماتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا حضرت جو مال تھا گھر میں وہ تو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب سیدنا صدیق اکبر کی یہ شان سخاوت دیکھی تو فاروق اعظم آگے نتیجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے اللہ سبق الی شین نبدا، یہ مال کی سخاوت تو سخاوت رہی، میں کسی چیز میں بھی ابو بکر صدیق سے سبقت نہیں لے سکتا۔ محترم سامعین و حاضرین، سیدنا صدیق اکبر کی سخاوت کی بات ہو تو آپ سب سے سر بلند نظر آتے ہیں، سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ اگر علم کی بات ہو، آقا دو جہاں کے بعد اس امت میں سب سے بڑا کوئی عالم ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک خاتون آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے کوئی مسئلہ اپنا پوچھا، آپ نے ارشاد فرما دیا۔ آگے وہ خاتون کہتی ہے فَإِن لَمْ تَجِدِينِي، یا حضرت اگر میں بعد میں مجھے کوئی مسئلہ آ جائے تو مجھے اس مسئلے کا حل چاہیے ہو
تو میں کہاں جاؤں؟ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بکر، اگر میرے دنیا سے جانے کے بعد تجھے کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم صدیق اکبر کے پاس آ جانا، تیرے مسئلے کا حل صدیق اکبر کے پاس تمہیں مل جائے گا۔ تو گویا آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ اپنے بعد اگر کوئی بڑا عالم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل اگر کسی کے پاس ہو سکتا ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تبھی تو آپ اپنی وفات کے بعد کسی کو رہنمائی فرما رہے ہیں کہ تمہارے مسائل کا حل کہاں ہوگا، تمہارے دکھوں کا مداوع کہاں ہوگا، تو فرمایا وہ صدیق اکبر کی ذات ہوگی۔ اے آپس وچ گل ہے، کوئی پریشان تو نہیں بیٹھے بھائی یہ کہڑے مولوی صاحب نال واہ پہ گیا، نہ کوئی سر ہے نہ کوئی شعر ہے۔ سر کو نہ دیکھیں، آپ سر کی بات سنا کریں۔ ہم اہل سنت والجماعت کو سروں نے مار دیا ہے، اب ہم قرآن سنت حدیث سننا تو ہمیں گوارا ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسا کوئی مولوی ہو ایک کاندھ اتے ہاتھ رکھے تے او طالبو آکو پڑھے تے اسیں اتے نوٹاں دی برسات بھی کریے تے واہ واہ بھی کریے۔ آپ کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، اپنا مزاج سنیوں بدلو، قرآن حدیث سننے والے بن جاؤ۔ تو آج ہمارا مسئلہ کیا ان لوگوں نے بیڑا ہی گھر کر دیا ہے جو وہ ہمیں کس سے کہانیاں سناتے ہیں۔ اگر کوئی حدیث قرآن سنانے والا سامنے آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے بلا گئی، یہ کیا بیان کر رہا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ محترم سامعین و حاضرین، اپنا مزاج بدلیے، حق قرآن ہے، دوسرے نمبر پہ حدیث ہے، آپ قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ جڑیے۔ محترم سامعین و حاضرین، میں بات کر رہا تھا کہ اس امت میں کوئی سب سے بڑا عبادت گزار ہے تو وہ کون ہے؟ صدیق اکبر۔ تھوڑا سا ساتھ ساتھ بولیں، مجھے پتہ چلے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ اس امت میں سب سے بڑا کوئی سخی ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اس امت میں کوئی سب سے بڑا عاشق ہے، عاشق اکبر، تو وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ مثلا آپ کتنے بڑے عاشق مصطفیٰ تھے، ایک حدیث سے اس کے ایک تھوڑا سا نمونہ سنیے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال پر ملال سے چند دن پہلے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ بین یؤتیہ من زہرۃ الدنیا و بین عندہ فاختار ما عندہ فبکا ابو بکر۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ پاک نے اختیار دیا کہ میرے بندے اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو اب سے لے کے قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہ جا۔ اگر تو موت کی صورت میں اس دنیا کو چھوڑ کر میری جنت میں میری ملاقات کو آنا چاہتا ہے تو اس کا بھی راستہ کھلا ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو اللہ نے اختیار دیا تھا دنیا اور آخرت کے درمیان رہنے پہ، اس شخص نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار فرمایا۔ آقا دو جہاں کا یہی فرمانا تھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے، کہنے لگے فدیناک بآبائنا وامہاتنا وانفسنا، یا حضرت ہمارے مال قربان، ہماری اولادیں قربان، ہمارے بال بچے، ہمارے والدین قربان، آپ دنیا میں رہ جائیں، ہمارا مال بھی قربان ہو جائے، ہمارے بچے بھی قربان ہو جائیں، ہمارا سب کچھ چھن جائے، لیکن آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر بھری مجلس میں یوں زارو قطار رونے لگے تو حضرات صحابہ کرام آپس میں کہنے لگے کہ ان بزرگوں کو کیا ہو گیا؟ کہ دو جہاں تو کسی کی بات کر رہے تھے کہ اللہ نے کسی کو اختیار دیا، لیکن صدیق اکبر بس روئے جا رہے ہیں، انہیں کیا ہو گیا؟ 2-4 دنوں کے بعد جب آقا کا انتقال ہو گیا، اب صحابہ کو سمجھ آئی کہ وہ جنہیں اختیار دیا گیا، جس کی آقا دو جہاں اختیار کی بات کر رہے تھے کہ اللہ نے اپنے پیارے بندے کو دنیا اور آخرت کے درمیان رہنے کا اختیار دیا، وہ کوئی اور نہیں تھے، خود تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں
وکان ابو بکر علمنا، آقا دو جہاں نے تو اشارے میں، کنائے میں، ایک مثال اور تمثیل کی انداز میں بات پیش کی، ہم نہ سمجھ سکے، ابو بکر صدیق سمجھ گئے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رمز شناس مصطفیٰ تھے، آقا کے اشاروں کو، آقا کے ایک ایک کنائے کو آپ سمجھ جاتے تھے، کیونکہ آپ عاشق اکبر تھے۔ متشمسہ من و حاضرین، ہر میدان میں سیدنا ابو بکر صدیق ہمیں اس پوری امت میں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ آج کل کچھ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں جو ایسی عظیم شخصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ، آپ کی شان صداقت پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے علی المرتضیٰ سے خلافت معاذ اللہ غصب کی تھی۔ خلافت اور خلیفہ بننا علی کا حق تھا، ابو بکر صدیق خود خلیفہ بن گئے۔ وہ غاصب تھے، وہ ظالم تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کچھ ایسے لوگ یہ بات کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محب علی ہیں، علی سے محبت پیار کرنے والے ہیں۔ آئی علی اور مرتضیٰ شیر خدا سے پوچھتے ہیں، پیارے علی آپ بتائیے خلیفہ بلا فصل کون ہے اور آپ خلافت کے کس درجے پہ فائز ہیں؟ علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ نہ مانے اور فاروق اعظم کو دوسرا خلیفہ نہ مانے، عثمان کو تیسرا خلیفہ نہ مانے، اور مجھے کہے کہ علی چوتھا خلیفہ نہیں پہلا خلیفہ ہے، فرمایا فعلیہ لعنت اللہ، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کا یہی عقیدہ، یہی نظریہ تھا کہ خلیفہ بلا فصل اور پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور میں چوتھے نمبر پہ ہوں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا یہ عقیدہ نظریہ تھا کہ آقا دو جہاں کے بعد کوئی افضل البشری بعد الانبیاء ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں جن کا نام محمد بن حنفیہ ہے، انہوں نے ایک دن اپنے ابا جان علی المرتضیٰ سے پوچھا، کہا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، ابا جان ذرا بتائیے کہ اس امت میں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین انسان کا نام کیا ہے؟ سنو علی المرتضیٰ شیر خدا کی بات سنو۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ابو بکر آقا دو جہاں کے بعد اس امت کا افضل ترین انسان، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر کے بعد کوئی افضل ترین ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ یہ ہم سنیوں کا عقیدہ نہیں کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا نمبر سیدنا فاروق اعظم کا ہے۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ علی المرتضیٰ شیر خدا کا بھی تھا، آل بیت اطہار کا بھی تھا، حضرات صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے بھی ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، ہمیں یہ پڑھایا ہے، میری امت اگر میرا کوئی خلیفہ اول ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، اس امت کا اگر کوئی پہلا امام ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ اپنی بیماری کے ایام میں جب آپ مسجد میں بیماری کی شدت کی وجہ سے آ کے نماز نہیں پڑھا سکتے تھے، آپ نے حضرت علی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی کہ پیارے ابو بکر میری عدم موجودگی میں تم نے نماز پڑھانا ہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے حضرت صدیق اکبر کو مصلی امامت پہ دیکھا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، پھر جب خلافت کی باری آئی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا
قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دیننا فمن الذی یؤخر فی دنیایا، اے ابو بکر صدیق، تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ نے آپ کو ہمارے دین کا امام بنایا ہے، ہم نے آپ کو اپنی دنیا کا امام چن لیا ہے، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے۔ تو یہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی بھی رضا اسی میں ہے کہ خلیفہ اول کس کو مانا جائے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اگر کوئی نام علی کا لے اور سیدنا صدیق اکبر کی صداقت پہ انگلی اٹھائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق سے دشمنی تو کر ہی رہا ہے، ساتھ علی المرتضیٰ شیر خدا سے بھی اپنا ناتا، اپنا تعلق توڑ رہا ہے۔ یہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر دیا ہے کہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر ایسی شخصیت ہے کہ آپ ہر میدان میں ہمیں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ اسلام کی باری صدیق اکبر سب سے آگے، ہجرت کی باری صدیق اکبر سب سے آگے، مال قربان کرنے کی باری صدیق اکبر سب سے آگے، خلافت کی باری صدیق اکبر سب سے آگے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کے ساتھ گنبد خضرا میں آقا کے قرب میں دفن ہونے کی باری آئی، صدیق اکبر سب سے آگے، پھر فاروق اعظم دفن ہوں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان صحابہ، شان صحابہ۔ گنبد خضرا میں جہاں آج آقا دو جہاں کے پہلو میں صدیق اکبر آرام فرما ہیں، فاروق اعظم آرام فرما ہیں، قرب قیامت وہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی دفن ہوں گے۔ تو اب دیکھیے آقا دو جہاں کے بعد روضہ انور میں آقا کے قرب میں دفن ہونے کے لحاظ سے صدیق اکبر نمبر اول نظر آتے ہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا جب میں قیامت کے دن اپنے روضہ انور سے اٹھوں گا، میرے ساتھ ابو بکر صدیق بھی اٹھیں گے، فاروق اعظم بھی اٹھیں گے۔ دنیا میں صدیق اکبر کے سیدنا صدیق اکبر پہلو بپہلو آقا کے ساتھ چلتے نظر آتے ہیں۔ یہ ساتھ، یہ سنگت صرف دنیا کے لحاظ سے نہیں، قیامت کے دن بھی صدیق اکبر آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کے پہلو میں کھڑے نظر آئیں گے۔ اے سنیو، اپنے ایمان، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، کسی چرسی بھنگی کی بات میں آ کے صدیق عمر عثمان علی سے اپنا ناتا کمزور نہ کر بیٹھنا۔ دنیا میں بھی بربادی ہے، قیامت کے دن بھی بربادی ہے۔ صحابہ سے اپنی محبتوں، عقیدتوں کو بلندی اور عروج پہ رکھنا، اور ساتھ اہل بیت اطہار سے بھی محبت اپنے نقطہ کمال پہ رکھنا۔ اس دل میں صدیق عمر عثمان و علی کا پیار بھی رہنا چاہیے، اس دل میں حسن حسین علی و فاطمہ کی محبت کا بھی رنگ رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو اہل بیت اطہار کی محبت میں آ کے صحابہ کرام کی محبتوں سے آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، دامن خالی کر بیٹھیں۔ ایسا بھی نہ ہو صحابہ کی محبت میں اتنی آگے چلے جائیں کہ اہل بیت اطہار سے تعلق ٹوٹ جائے۔ صحابہ ہوں، آل بیت اطہار ہوں، یہ دونوں میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ صحابہ سے بھی تعلق رہنا چاہیے، آل بیت اطہار سے بھی تعلق رہنا چاہیے، پھر کامیابی ہے۔ میری گفتگو کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا، اب دوسرا حصہ وہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں، جہاں عقیدے کی بات ہو وہاں عمل کی بات بھی ہونی چاہیے۔ ہماری نوجوان نسل یہ دین سے دور ہو چکی، یہ دین کی باغی بن چکی۔ آج ہمارے پاس بس موبائل آ گیا ہے، بس وہ موبائل ہی ہمارے لیے کل کائنات ہے۔ سامنے باپ بیٹھا ہے، سامنے ماں بیٹھی ہے، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ مسجد سے اذان ہوتی رہتی ہے، ہماری کوئی توجہ نہ نماز کی طرف ہے نہ رب رسول کی یاد کی طرف ہے۔ متشمسہ من حاضرین، یہ چاند دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، سامان سو اگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں،
سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. ہمارے سامنے یہ جوانوں کے اٹھتے جنازے یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں. اے جوان تو کب تک اپنی جوانی کی مستیوں میں مست رہے گا؟ بالآخر قبر کی اندھیری وادی میں اترنا ہے. آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کی 2 حدیثیں اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. ایک قبر کی اندھیری رات اور دوسرا قیامت کا تپتا میدان. اندھیری قبر میں اگر کوئی چیز کام آئے گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال کام آئیں گے. قیامت کے تپتے میدان میں اگر کوئی چیز کام آئے گی، رب رسول کی محبت، ذکر اذکار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کام آئے گا. آج ہم دنیا کے پیچھے، مال و دولت کے پیچھے اتنے اندھے ہو چکے ہیں، اپنا مقصد زندگی بھولے بیٹھے ہیں. ہم دنیا میں کیوں آئے تھے؟ کیا مقصد لے کے آئے تھے؟ اس طرف ہماری کوئی توجہ نہیں. آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے فرمایا جب بندہ مومن کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، بندہ مومن اس اندھیری قبر میں جب آنکھ کھولتا ہے، منکر نکیروں کے سوالوں کے جوابات دیتا ہے. آقا دو جہاں نے فرمایا یاتیہ رجل حسن الوجہ حسن الثیاب. اندھیری قبر میں ایک منور نورانی شخصیت جلوہ فرما ہوتی ہے، جس کے آنے سے اندھیری قبر منور روشن ہو جاتی ہے، حد نگاہ وسیع و عریض ہو جاتی ہے. وہ آنے والی شخصیت کہتی ہے ابشر بالجنہ، بندہ مومن تمہیں مبارک ہو، تمہاری قبر جنت کا باغ بنے گی، تجھے جنت کی بہاروں سے نوازا جائے گا. بندہ مومن کہتا ہے انتا، آنے والے تو کون ہے؟ میں قبر میں آیا، دوست چھوڑ گئے، یار چھوڑ گئے، ماں باپ چھوڑ گئے، جڑے کہندے سی کہ مرانگے نال تیرے، اج او بھی چھڑ گئے نے. اوے انیری قبر وچ آون والیا، میری قبر نو 4 چاند لاون والیا، میری قبر نو منور نورانی کرن والیا تو کون ہے؟ آگے سے وہ شخصیت کہتی انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیری نماز، تیرا روزہ، تیری حج، تیری زکوٰۃ ہوں. سجنوں دیکھو، ہم اندھیری قبر میں جائیں گے، وہاں نہ ہمارا بینک بیلنس ساتھ ہوگا، نہ یہ دوڑتی بھاگتی گاڑیاں جن پہ ہم بڑے نازاں ہیں، یہ بھی گاڑیاں بھی ساتھ نہیں ہوں گے. یہ ہمارے محل چوبارے جو بنا کے ہم کہتے ہیں اس چک میں ہم بڑے چودھری ہیں کہ ہماری کوٹھی، ہمارا بنگلہ سب سے اونچا ہے، یہ بنگلہ، یہ حویلی، یہ کوٹھی قبر میں ساتھ نہیں ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. وہ آنے والا کیا کہے گا؟ انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں. دیکھو قبر میں کوئی ساتھ نبھا رہا ہے تو آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج زکاتیں ہیں. متشم سامعین و حاضرین، نماز کی محبت دل میں ڈالیے. اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو زکات دیجئے. اکثر یہاں میرے جتنے بھائی بیٹھے ہیں یہ زمیندارے ہیں، آپ کھیتیوں کے، آپ زمینوں کے مالک ہیں. آپ کی جو سالانہ پیداوار ہے اس کے اوپر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے جس کا نام عشر ہے. اگر آپ کی زمین بارانی ہے، یعنی ساری سال کی جو آپ کی کھیتی باڑی کا دار و مدار ہے وہ بارش کے پانی پر ہوتا ہے، تو اب آپ کی پیداوار کا 10واں حصہ زکوٰۃ عشر کے طور پہ دینا واجب ہے. مثلا آپ کا 1 ایکڑ گندم آپ نے اس کے اندر بوئی، آپ کی 10 بوریاں گندم کی 1 ایکڑ سے نکلی، تو ان میں سے 1 بوری عشر کے طور پہ، صدقے کے طور پہ دینا واجب ہے. اگر ہماری ایسی زمین ہے جو ٹیوب ویل سے، نہری پانی سے سیراب ہوتی ہے، پھر ہماری پیداوار کا 20واں حصہ، مثلا اگر ہمارے 1 ایکڑ سے گندم کی 10 بوریاں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں تو آدھی بوری اللہ کی راہ میں خیرات کرنا یہ واجب ہے. میں کتنے ایسے کسانوں کو جانتا ہوں، میرا خود بھی کسان فیملی سے تعلق ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عشر بھی ہمارے اوپر واجب ہے.
جس طرح صاحب نصاب اگر ایک آدمی اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسی طرح یہ آپ کی زمین کی جو پیداوار ہے اس سے عشر کے طور پہ صدقہ یہ خیرات دینا واجب ہے۔ آج ہمارا کسان وہ اپنے خرچے بیان کرتا کرتا بڑے گن بیٹھتا ہے کہ یار اتنا خرچہ کرتے ہیں کوئی نفع نہیں ہوتا۔ محترم سامعین و حاضرین، جب ہم نے اپنی کھیتیوں سے اپنے مال سے اللہ کے حصے کو بھلا دیا ہے، جو اللہ کی رحمت اور برکت ہماری کھیتیوں پہ نازل ہوتی تھی، اللہ نے وہ برکت بھی بھلا دی ہے۔ ایک حدیث سے اس کی مثال سنیے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص جنگل بیابان میں جا رہا تھا، وہ دیکھتا ہے کہ آسمان پہ کالا بادل کا ٹکڑا آیا، اس بادل کے ٹکڑے سے آواز آئی، اس کی حدیقت فلاں، اے بادل جا فلاں کی کھیتی پر برس اور فلاں کے باغ کو اس کی فصل کو سیراب کر دے۔ اب انسان کے اندر تجسس ہے، جب اس نے دیکھا کہ بادل کے ٹکڑے سے بندے کا آواز نام لیا جا رہا ہے تو یہ سوچ میں پڑ گیا کہ دیکھو ماجرا کیا ہے۔ یہ دیکھنے لگا، وہ بادل کا ٹکڑا تھوڑا سا آگے گیا، ایک پتھریلی جگہ میں جا کے وہ بادل برستا ہے، بارش برستی ہے۔ جس مقام پہ وہ بارش برستی ہے وہاں سے پتھریلی جگہ ہے، اس کے اندر اللہ کے حکم سے خود بخود نالی بن جاتی ہے، اس کے اندر وہ پانی بہتا بہتا آگے جا رہا ہے۔ یہ شخص مسافر بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ دیکھو یہ پانی جاتا کہاں ہے، پانی کے پیچھے چلتا رہا، ایک باغ کے کنارے پہ وہ پانی پہنچ کر رک جاتا ہے۔ آگے یہ مسافر دیکھتا ہے کہ اس باغ کے کنارے پہ ایک شخص ایک جٹ کسان کسی اور کدال سے راستہ بنا رہا ہے تاکہ وہ پانی اس باغ میں داخل ہو جائے۔ اب یہ مسافر اس کسان سے پوچھتا ہے، میرے بھائی یہ اللہ کی یہ جو تیرے اوپر مہربانی ہے کہ جب تیرے کھیت کو پانی کی ضرورت ہوئی اللہ نے خود بادل بھیج کے نالیاں بنا کے تیرے باغ تیرے کھیت کو سیراب کرنے کا بندوبست اور انتظام فرما دیا ہے۔ میرے بھائی تیری کون سی ایسی نیکی ہے جس نیکی کے بل بوتے اللہ نے تیرے باغ کو سیراب کرنا اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ آگے سے وہ کسان کہتا ہے اور تو کوئی نیکی سمجھ نہیں آتی، البتہ اتنا ہے کہ جب میرا باغ پک کر تیار ہو جاتا ہے میں کل پیداوار کو 3 حصوں میں بانٹتا ہوں، ایک حصہ اللہ کی راہ پہ خیرات کر دیتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے سال بھر بچوں کے کھانے اور استعمال کے لیے رکھ دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ یہی فصل اگلے سال بونے کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ تو کہا میرے بھائی یہ جو میں اللہ کا حصہ اپنی پیداوار سے نکالتا ہوں میں اللہ کو نہیں بھولتا، میرا اللہ مجھے نہیں بھولتا، میرے باغ کو نہیں بھولتا۔ جب مجھے میرے باغ کو پانی کی ضرورت اور طلب آتی ہے اللہ بادل بھیج کے بارش برسا کے نالیاں بنا کے میرے کھیت اور میرے باغ کے سیرابی کا بندوبست کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ متشم سامعین و حاضرین، ہمارا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جائے پھر دیکھنا اس کی کس طرح ہمارے سامنے رحمتیں برکتیں نازل ہوئی ہمیں محسوس ہوتی ہیں۔ بس ایک اور حدیث سن کے آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، یہ میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، میں اور آپ اگر اس سبق پہ عمل کر لیں ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری عقبہ بھی سنور جائے گی۔ آقا دو جہاں نے حشر کے اور قیامت کے میدان کے حوالے سے فرمایا کہ قیامت کے تپتے میدان میں کیا کام آئے گا؟ کوئی بڑا عہدہ کام آئے گا؟ نہیں۔ مال کام آئے گا؟ نہیں۔ کیا کام آئے گا؟ آپ کی نیکیاں کام آئیں گی، نماز روزہ حج زکوٰۃ کام آئے گا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا قیامت کا دن سورج 1.25 میل پہ کھڑا آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی،
انسانیت اپنے پسینے میں ڈبکیاں لے رہی ہوگی۔ فرمایا اس دن کوئی سایہ ہوگا تو فقط عرش الہی کا سایہ ہوگا، اور عرش الہی کے سائے میں کھڑے ہونے والے 7 خوش نصیب انسان ہوں گے۔ آقا دو جہاں نے وہ گن کر ہمیں سمجھائے۔ فرمایا الامام عادل، فرمایا عادل حکمران جو اپنی قومی خزانے کو قومی امان سمجھتا ہے، اپنی جاگیر نہیں سمجھتا، قوم کا مال قوم پہ خرچ کرتا ہے، اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے، یہ بادشاہ بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں کھڑا نظر آئے گا۔ آگے آقا دو جہاں نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد، فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد کی محبت میں تڑپتا ہے، وہ شخص بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ مسجد کی محبت میں تڑپنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، گھر چلے گئے، دکان پہ چلے گئے، دفتر میں چلے گئے، ملازمت پہ چلے گئے، اب آپ کا دل بے قرار ہے، کب زور کا وقت ہوتا ہے، دوبارہ مسجد میں جانا نصیب ہوتا ہے، آپ مسجد میں آتے ہیں، یوں سکون، یوں قرار پاتے ہیں جیسے پانی کے اندر جب مچھلی آتی ہے سکون قرار پاتی ہے۔ جب آپ مسجد سے نکلے بے قرار رہے، جیسے پانی سے مچھلی نکلے تو تڑپتی ہے، بے قرار رہتی ہے، پانی سے باہر وہ اپنی موت سمجھتی ہے۔ اگر ہمارا تمہارا مسجد سے ایسا تعلق جڑ جائے کہ مسجد میں آئے یوں سمجھے کہ گویا زندگی مل گئی ہے، مسجد سے نکلے یوں لگے کہ جسم سے گویا روح نکل چکی ہے، اگر ہمارا مسجد سے نماز سے ایسا تعلق جڑ جائے، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ فرما گئے میرے غلام مسجد سے یوں تعلق، یوں محبت، یوں پیار رکھنا تیرا کام ہے، قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ عطا کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ میں اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آج کریں، ہمارا مسجد سے زندگی موت والا تعلق ہوگا، نہ جانے کب شان زندگی آ جائے۔ سجنوں، دوستوں، بازار میں آپ سالوں گزار لیں، کھیل کے میدان میں سالوں گزار لیں، وہ قبر میں حشر میں کام نہیں آنا۔ جو اللہ کے گھر میں لمحات بیتیں گے وہ قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے۔ آگے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے تیسرا انسان جو عرش الہی کا سایہ پائے گا، اس خوش نصیب انسان کے بارے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، فرمایا وہ جوان بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا، جس جوان کی جوانی شریعت محمدی کے سائے میں بیتی ہوگی۔ اس محفل میں زیادہ شرکاء میرے جوان بھائیوں کی ہے۔ میرے جوان بھائیوں، آپ بالخصوص میرے مخاطب ہیں، اپنی اس جوانی کو غنیمت سمجھیے، اس جوانی کو مولا کی یاد میں بتا کے جائیے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ آج میری ملت کا جوان کہتا ہے میں آج جوان ہوں، جوانی کی بہاریں، جوانی کی مستیاں وہ تو میں نے لوٹنی ہی ہیں، جب بوڑھا ہو جاؤں گا پھر نمازیں بھی پڑھوں گا۔ میرے جوان بھائی، پہلی بات یہ مجھے اور آپ کو کس نے یہ ضمانت دی ہے کہ آج ہم جوان ہیں، ہم نے بوڑھا بھی ہونا ہے؟ ہمارے سامنے کتنے جوانوں کے جنازے اٹھے۔ میں اکثر محافل میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے ایک عزیز سے وہ پچھلے سال ایک شادی پہ گئے، دن کو جس وہ عزیز کی شادی کر رہے تھے شام کو اسی دلہا کو ہارٹ اٹیک ہوا جس سے اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ دلہا جس کی دن کے وقت بارات چلی تھی، شام ہوئی اس کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔ وہ دلہا دن کے وقت جس کے سر پہ پھولوں کا سیرا سجا تھا، شام ہوئی وہ سرخ پھولوں میں اور کفن میں لپٹا نظر آ رہا ہے۔ سہاگ رات سے پہلے قبر کی رات آ گئی۔ میرے جوان بھائیوں، اللہ نے یہ جوانی دی ہے، یہ جوانی کی توانائیاں اس
اسے شیطان کی طاعت میں نہ گزارو، رحمان کی طاعت میں گزار کے جاؤ، مولا کی یاد میں بتا کے جاؤ۔ یہ لمحات جب بیت جائیں پھر سوائے پچھتاوے کی کچھ نہیں آتا۔ چلو بالفرض ہم جوانی میں زندہ رہے، ہم بوڑھے ہو گئے، یاد رکھنا وہ جوان جو جوانی میں نماز نہیں پڑھتا، بڑھاپے میں نماز کا پڑھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم ہر روز کیونکہ ہمارا تعلق شہر سے ہے، چوک میں ہم اکثر بوڑھوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے جیسے بوڑھوں کو اپنے ساتھ ملا کے تاش کے پتوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ادھر نماز ہو رہی ہوتی ہے، ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ بابا جی جس کی ٹانگیں قبر میں ہیں اب بھی وہ اپنے کھیل تماشے میں مشغول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جوانی میں اس کا تعلق مسجد سے نہیں جڑ سکا تھا، اب بوڑھا ہو گیا، اب تو اس کے لیے چلنا دشوار ہو چکا ہے۔ بیٹھ جائے تو اسے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، تب کہیں جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو اپنی جوانی کو غنیمت جان جاؤ، جوانی کو مولا کی یاد میں بتا کے جاؤ، تو یہی جوانی اس کو ہم مولا کی یاد میں بتائیں گے، رب کو منائیں گے، دنیا میں بھی کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی، اور قیامت کے دن آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ہمارا حشر ہوگا۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے چلے گئے، اپنے ساتھ کوئی کچھ نہ لے کے گیا۔ سکندر جیسا دنیا کو فتح کرنے والا دنیا سے گیا خالی ہاتھ گیا، دنیا کا فاتح جا رہا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ میں اور آپ کے پاس کیا ہے؟ ہم ان لمحات کو غنیمت جانے۔ وہ بابا بلے شاہ نے کہا نا کہ اٹھ جاگ گھرانے مار نہیں، اس سون تیرے درکار نہیں، کتھے ہے سلطان سکندر، موت نہ چھڈے پیر پیغمبر، جو کچھ کر سے سو کچھ پاسے، نہیں تیوڑک پچھو تاسے، سنبھل سنبھل قدم ٹکائیں پھر اولا دوجی وار نہیں۔ میرے بھائیوں میرے اور آپ کے پاس مہلت کم ہے، اتنی زندگی بیت گئی، سال بیت گئے، 30-35 سال بیت گئے، اگلے لمحات کا نہیں پتا، آگے میری زندگی کے کتنے سال رہتے ہیں، کتنے مہینے رہتے ہیں، کتنے دن رہتے ہیں، کتنے گھنٹے رہتے ہیں، کوئی پتا نہیں۔ متشمسانی و حاضرین تھوڑا وقت رہ گیا ہے اور وہ بھی پتہ نہیں ہے کتنا ہے، لہذا مولا کی یاد میں بتا جائیں، یہی ہمارے لیے غنیمت ہے۔ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، ایک بہت بڑا بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، یہ مغلیہ خاندان کے فرد تھا، پورے ہندوستان پہ حکومت کرتا تھا، دلی کے لال قلعے کے شاہی تخت پہ بیٹھنے والا بہادر شاہ ظفر، جب انگریز اسے دلی کے تخت سے اٹھاتے ہیں اور دلی کی شاہی اس سے چھین لیتے ہیں، پھر اسے ایک جزیرے کے اندر قید کرتے ہیں اور اسے ناشتے میں اس کے بیٹوں اور پوتوں کے کٹے ہوئے ہاتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ اب بہادر شاہ ظفر جس نے اتنا عرصہ ہندوستان پہ حکومت کی تھی، زمانے کا بادشاہ، اب قید تنہائی میں بے بسی کی موت مر رہا ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے جب یہ زندگی کے دو رخ دیکھے، ایک طرف بادشاہی، ایک طرف ہٹو بچو کا شور، ایک طرف ایک اشارے پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے، اور ادھر بے بسی کی موت، بیٹوں پوتوں کے کٹے ہوئے سر اور ہاتھ سامنے، وہاں بہادر شاہ ظفر اس دنیا کی بے ثباتی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ آگے مقطع میں بہادر شاہ ظفر کہتا ہے، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں، ہندوستان کا بادشاہ اپنے دیس میں اسے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی، وہ بادشاہ خالی جا رہا ہے، اس کے اباء و اجداد نے ہندوستان پہ ادھر کابل سے لے کے بنگال تک
حکومت کی تھی، لیکن اسی خاندان کا ایک بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے، حسرت کر رہا ہے کاش اپنے وطن کی 2 گز زمین مل جاتی جس میں دفن ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، بادشاہ خالی ہاتھ چلے گئے، زمانے کے شہنشاہ خالی چلے گئے، آپ اور میں کس گنتی میں، کس شمار میں ہیں۔ غلام فرید کا کہ کوئی بن گئی رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلے اناس نخریاں وچ تو کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ ایتھے مسافر ہر کوئی ہے، کوئی اج چلیا، کوئی کل چلیا۔ وآخر دعوانا